ہدیہ درود و سلام کی برکت کے متعلق بڑی پیاری حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر جمعہ کو جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، وہ درود پاک جو پڑھنے والا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ درود پاک جب آپ نے شروع کیا، ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، ادھر وہ درود پاک آپ کا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ابھی آپ پڑھ کے فارغ بھی نہیں ہوئے تو حضور کو خبر ہو گئی کہ میرے امتی نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت درود و سلام کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ حاضرین سامعین، سورۃ حدید 27واں پارہ ہے اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، زمین کی میراث برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہی گروہ بڑا ہے ازرو مرتبہ کے ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جہاد کیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو سادہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا کہ فتح مکہ سے قبل جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جہاد کیا، اور اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور مال خرچ کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، وہ ان سے افضل و اعلیٰ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا۔ زمین برابر نہیں ہے، یہ اللہ نے مثال دی۔ اب یہ آیت مبارکہ جو اتری، اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے وعدہ کرو خدائی اور بھلائی کا، ہر ایک سے وعدہ کرو۔ اللہ نے چونکہ وعدہ کیا بھلائی کا، تو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اولئک اعظم درجہ، یعنی اللہ ان لوگوں کا درجہ ثواب اور قرب کا بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور دشمنوں سے لڑے اور جہاد کیا۔ اس آیت کے متعلق محمد بن فضل نے قلبی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اتری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سنیں گے نا ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ بھی اونچی کہنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، اور آپ نے اس وقت ایک عبا پہنی ہوئی ہے، اور اس عبا کو جو سینے کے ساتھ باندھا ہوا ہے ایک کانٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بٹن بھی ہوں گے اس دور میں، لیکن بٹن موجود نہیں تھا تو کانٹا لگایا۔ سوچئے گا، سمجھیے گا کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر۔
کانٹے کے ساتھ اپنی ابا کو بند کیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نازل ہوئے اور کہا کیا بات ہے ابو بکر نے آج ابا پہنی ہے؟ آئے ہائے، ابا پہنی ہے جس کے سینے کو کانٹے سے بند کر رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا اور حضرت جبریل کو پھر بتایا کہ انہوں نے اپنا جتنا مال تھا وہ سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو حضرت جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میری طرف سے سلام کہو اور پوچھو کیا تم اس مفلسی میں مجھ سے راضی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تم کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہو. تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں اپنے رب سے ناخوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ بلا شک و شبہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ گفتگو تو جاری رہے گی، آپ کے کئی پہلو ہیں، بے شمار آپ کی زندگی کے کارنامے ہیں. تو آپ نے جب خلافت سنبھالی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تو فتنوں نے سر اٹھا لیا، اور اس حد تک فتنوں نے سر اٹھایا کہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ بھی سر اٹھا بیٹھا. یعنی حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا، اس کے ساتھ 40,000 لوگ تیار ہو گئے. اب اس کے ساتھ مقابلہ کے لیے اور اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک سرکاری پالیسی بنائی تھی اپنی کہ بدر کا کوئی صحابی جو زندہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ صحابہ بھی کم ہے اور یہ زیارت کے لیے رہیں، لوگوں کو بتائیں کہ بدر کے اندر کیا معاملات ہوئے اور انہوں نے کیا دیکھا، فتح ہوئی، اللہ کے انوار و تجلیات اور حضور کی باتیں بتائیں اور ان کی لوگ زیارت کریں. بدر کے صحابہ کو کہیں پر بھی جانا جو ہے نا وہ منع کر دیا تھا. یہ ایک سرکاری پالیسی آپ نے بیان کر رکھی تھی. لیکن جب منکرین ختم نبوت کا مسئلہ آیا اور مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو پھر آپ نے تاریخی جنگ یمامہ لڑنے کے لیے اعلان کیا اور اپنی بنائی ہوئی سرکاری پالیسی وہ بھی توڑ دی اور کہا کہ اب بدری صحابی بھی جائیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. یہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ایک صحابی نے جو کارنامہ سر انجام دیا کہ اکیلے قلعے کی دیوار پہ چڑھے اور چڑھ کے تو ان کے اندر چھلانگ لگا دی. بڑے بڑے بہادروں کے نام آئیں گے، دنیا اور تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن حضور کے ایسے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے حضور پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو انہوں نے لڑے بھی، دروازہ بھی کھولا، پھر وہ جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. یہ فتنہ جو ہے منکرین ختم نبوت کا یہ اب اپنے انجام کو پہنچا. آج کے حکمرانوں کو اپنی اپنی کرسیوں کی پڑی ہے. کیا حالات چل رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اقوام عالم میں اغیار دوسرے ممالک جو ہیں وہ سرکاری سطح پر کوئی انڈیویجل کرے نا، ذاتی طور پہ کرے تو اس کا ذاتی فعل ہے. جب کوئی سرکاری سطح پر گستاخی رسول کرتا ہے، قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کردار نے بتایا کہ اگر تم مجمع جمع کرو گے، 40,000 کی فوج تیار کرو گے تو پھر اسلام کے متوالے رکھوالے حضور کے غلام جانشین رحمت للعالمین اب گھر میں بیٹھے سوچیں گے نہیں، اب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے. تو نکلے. آپ کی جنگ یمامہ جب ہوئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے. اس وقت
جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ قرآن بھی شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، آپ کچھ ایسا اہتمام کریں کہ قرآن مجید کو صحیفے کی صورت میں، کتاب کی شکل میں جو ہے وہ تیار کروائیں، تاکہ قرآن مجید کے ضائع ہونے کا جو خدشہ ظاہر ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں ابو بکر کیسے کر سکتا ہوں. المختصر کہ حضرت عمر اس بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو شنید کرتے رہے اور آپ کو دلیل سے قائل کر لیا. تو آج جو ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ وہ الحمد سے لے کر والناس تک موجود ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو جمع کروایا. پھر آپ کے دور میں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھائے، تو آپ نے اتنا سخت اعلان ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی سے ایک رسی بھی زکوٰۃ کی چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو وہ لینی پڑے اور وہ زکوٰۃ کی اس رسی کے دینے سے انکار کرے تو ابو بکر جو ہے جہاد کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، چاہے اس کے ساتھ کوئی چلے نہ چلے، میں اکیلا جہاد کروں گا. سخت فیصلہ کیا آپ نے. تو منکرین زکوٰۃ کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ کے دور میں حل ہوا اور ان کی سرکوبی ہوئی. وہ تو اس حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوئے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کو مضبوط بنا دیا. آج پوری دنیا میں اس ریاست مدینہ کی مثالیں موجود ہیں اور بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی مضبوط. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اور ان اصحاب نے کیا. اور آج پوری دنیا میں اسلام جو ہے روز بروز ان بنیادوں پہ بڑھ رہا ہے، اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں. تو آج یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں تقریباً 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے. فرانس سرکاری سطح پر گستاخی رسول کرتا ہے، سرکاری سطح پر. آج چند دن قبل سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن مجید کی توہین کی گئی، جلایا گیا. تو آج ہمارے مسلم حکمرانوں پر جوں تک نہیں دیں گی ابھی تک. کیا وجہ ہے؟ اگر ایک کا جواب دیا جائے تو باقیوں کو سبق ملتا ہے. تو جب تم جواب ہی نہ دو تو جواب کیسے دو؟ جب اعلی کاری تم ان کے بن گئے، کالونیاں بن گئی تمہارے ملک ان کی، تمہارے پالیسیاں جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں. تو صاحبان عزیز محترم، آج ہمیں غور کی ضرورت ہے. آج ہمیں ایسے احباب اور حکمران کھڑا کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار ہوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے ہو. آج قرآن مجید کی توہین نہیں ہوئی، امت مسلمہ کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ملک میں آمدن کیا ہے اور خرچ کیا ہے، یہ مجموعی بجٹ اور ساری چیزیں ذرا چیک کریں. اس لیے کہاں جرات کریں یہ ان کے قرضے لے کر، اسی فرانس سے کہ جس نے رسول اللہ سے گستاخی کی سرکاری سطح پر. انہوں نے فنڈ لیے ہیں ابھی پچھلے دنوں انٹرنیشنل عالمی ڈونر کانفرنس میں. ہم کن کو چنتے ہیں، ووٹ کن کو دیتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ہمارے قرآن مجید کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو آج غور کر لو، وہ معزز تھے زمانے میں
مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو رہے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے کلام مجید کی تعلیمات کو پس پشت کیا ہے، اس لیے ہماری پریشانیاں بڑھ چکی ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے ملک پاکستان میں اس وقت جسے گھریلو کچن کی پریشانی نہ ہو، جسے گھریلو معاملات کی پریشانی نہ ہو۔ آسودگی ہے ہی نہیں، آسانی ہے ہی نہیں۔ تو بھائیو، فقط اللہ کا دین ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔